اب وہ کہنے لگا عاجزی کے ساتھ میں کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا ہے مقصد، کیا ہے؟ تم نے سارا پانی ہمارا ختم کر دیا اور ہماری یہ رعایا پانی کہاں سے دی؟ بچے تڑپ جائیں گے، بوڑھے بچے جوان پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے ہم تمہیں ان کا دکھ تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو پانی پینے کے لیے ہمارے پانی کو تالاب میں واپس کر دو۔ آپ نے جب سنا تو سننے کے بعد میں اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد میں اس سارے پانی کو تالاب کے اندر لوٹ دو۔ سارا پانی تالاب کے اندر لوٹ دیا خادم گئے، اور جانے کے بعد لوٹ دیا، اور لوٹنے کے بعد میں آ گئے۔ آپ یہ سازش سے رچ رہا تھا کہ یار یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا، ہماری کون سنے گا، پھر تو کی سنے گا۔ جو بھی دیکھتا تھا آپ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھتا تھا اور داخل اسلام ہوتا تھا۔ تاریخ میں 90 لاکھ آدمیوں کو کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کیا تھا۔ 90 لاکھ ہندوستان کے اندر جو آج دین ہے، یہ میرے خواجہ غریب نواز کی دین ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو ہمیں داخل اسلام کون کرتا، ہمیں قرآن کی تعلیم کون دیتا، ہمیں مذہب اسلام کون سکھاتا، ہمیں اللہ اور رسول کا ہونا کون بتاتا؟ یہ خواجہ غریب نواز کی عطا ہے کہ یہاں آئے اور آنے کے بعد میں ہمیں مذہب اسلام سکھا دیا۔ تو یہ خواجہ غریب نواز ہے۔ بولتے ہیں ہند الولی، خواجہ غریب نواز ہے ہند الولی، ہند الولی ہے، ہند الولی۔ جب ہند الولی ہے، پوچھو معنی کیا ہے اس کا؟ ہند الولی کا معنی کیا؟ کہیں گے کہ ہندوستان کا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، یہ ہند الولی ہے، یعنی ولی کا ہندوستان۔ تو جب ولی کا ہندوستان ہے تو کوئی شک اور شائبہ ہے ہی نہیں کہ یہاں سے کلمہ کو انسان کو کوئی انسان ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچا سکے۔ تو خواجہ غریب نواز جن کی شان اتنی بلند و بالا، پرتھوی راج نے جادوگر کو تلاش کر لیا، آپ کے خلاف منصوبہ تیار کیا، جادوگر کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا ایک فقیر آیا ہے، ایک درویش آیا ہے، آنے کے بعد میں ہماری دیوتاؤں کو، ہماری دیوتاؤں اس کی پوجا کرنے سے روکتا، جو انسان اس کو دیکھتا ہماری پوجا کرنی چھوڑ دیتا ہے، ہمارے مندروں میں جانا چھوڑ دیتا ہے، دودھ کو بہانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب وہ آیا ہے تو اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، اس کو ہرا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ وہ جادوگر نے کہا کہ درویش کیسا بھی کیوں نہ ہو، فقیر کیسا بھی کیوں نہ ہو، جادوگر کیسا بھی کیوں نہ ہو، آج تک کی تاریخ یہ رہی ہے جتنا بھی بڑا جادوگر آیا ہے وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک گیا ہے اور ہار مان کر کے واپس چلا گیا ہے۔ یہ تو ایک فقیر ہے، میرے ذرہ سے ادنا سے جادو کے سامنے یہ کہاں ٹک پائے گا۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اسے کیا خبر تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے۔ لیکن ذرا دیکھو خواجہ غریب نواز کی طرف چلا آ رہا ہے، اب جب پہنچتا ہے اپنا تمام تام تمیلا اٹھانے کے بعد میں، اپنے تمام جادو کے ہتھیار ساتھ میں لینے کے بعد میں، خواجہ غریب نواز کو تلاش کرتا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہے ایک جگہ خواجہ غریب نواز ہے، وہی درویش کامل ہے، وہی اللہ کا ولی جس کو وہ فقیر کہہ رہا تھا وہی ہے۔ اب یہ نماز عصر ادا کر رہے ہیں۔ ظالم جادوگر، ظالم جادوگر قریب میں پہنچتا تو پیچھے سے پہنچتا، اور پہنچنے کے بعد میں پتھر کو اٹھاتا، اور پتھر کو اٹھانے کے بعد میں سر پہ ٹانگ لیتا ہے، اور ٹانگنے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے، اب ادھر کوئی وار کرنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر وار کرنے ہی نہیں سکتے، یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس لیے اس نے پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں پھینکنا چاہا، ادھر خواجہ غریب نواز نے دیکھ لیا کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم
یہ جو پتھر میرے پیچھے ہے لے کر تیار کھڑا ہے، اگر تیری طرف سے ہے تو آ جائیں، اور اگر کسی اور کی طرف سے ہے تو وہیں رک جائیں۔ یہ جملے کہے تھے تو دیکھا پتھر اس کے ہاتھوں سے نکلا، بیچ راستے میں ٹنگا ہوا رہ گیا۔ جادوگر دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ ابا تیرے اپنے جادو کے وہ مار رہا پھنے، پھٹ پھٹ کر رہا خود، لیکن کہاں جادو؟ جادو تو خود اس سے ٹکراتا جا کر واپس ہو جاتا، پتھر پہ جاتا واپس ہو جاتا۔ پریشان ہو گیا، تمام استعمال کیا اس نے، اپنے تمام ٹونے استعمال کیے، تمام اڑنت پڑنت استعمال کی، تمام چیزیں جو اس نے عمل کی تھی وہ ساری آزمانی، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو آخر نتیجہ وہی نکلا کہ وہ وہاں سے لڑکتا پھڑکتا نیچے آیا اور آپ کے قدموں میں آ کر کے گر گیا، اور وہ بھی آ کر کے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اذان کا ٹائم ہو گیا ہوگا اور یہ لوگ ابھی تک آئے نہیں یار، پتہ نہیں کہاں رہ گئے یار، بس جلدی سے آ جاتے یار، کل شریف پڑھ کر آگے چلے جاتے۔ بہرحال اس بولنے میں جو بھی غلط ہوئے اپنے حبیب کے صدقے تو پھر سے جو غلطی ہوئی ہیں معاف فرمائے، ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ چپ چاپ کھڑے ہو جانا ایسے ہی۔